ایک چیز کی سمجھ ہمیں آج تک نہیں لگ سکی کہ آخر کیا بات ہے کہ اہل حدیث لوگ حضرت معاویہ کی بہت زیادہ وکالت کرتے ہیں، ان کا دفاع بھی کرتے ہیں ہر لحاظ سے، ان کے لیے کانفرنسز بھی کرواتے ہیں، ان کے فضائل مناقب اس کے لیے بڑے بڑے سمجھ لیجئے معاملات کرتے ہیں، لیکن یہی معاملہ اور دوسرے صحابہ کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی مثال کے طور پہ دفاع صحابہ، دفاع اہل بیت کانفرنس اگر وہ کریں تو اس کے اندر حضرت حسین کا، حضرت سلیمان بن سرد کا، حضرت حجر بن عدی کا، ان صحابہ کا یا عمار ابن یاسر کا، ان کا نہ تو دفاع ہوتا ہے، نہ ہی ان کے فضائل اور مناقب کی کوئی کانفرنس ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ آپ ضرور سوچئے اور وجہ ہمیں بھی تلاش کر کے بتائیں کہ کیوں دفاع صحابہ کا معاملہ صرف اور صرف جو ہے وہ حضرت معاویہ تک قید کر کے رکھ دیا ہے، اور باقی جو صحابہ ہیں، چاہے حضرت حسین ہوں، چاہے حجر بن عدی ہوں، چاہے عمار ابن یاسر ہوں، چاہے سلیمان بن سرد ہوں، ان صحابہ کا یا پھر حضرت علی ہوں، ان صحابہ کا دفاع اہل حدیث یا کچھ دیوبندی کیوں نہیں کرتے؟ مطلب ہماری یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیا یہ لوگ صحابہ نہیں ہیں؟ کیا اہل سنت نے ان لوگوں کو صحابہ نہیں لکھا؟ لیکن ان کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ کیوں یہ لوگ آج بھی سمجھ لیں جو لوگ ان کا دفاع کرنے کی کوشش کریں، چاہے عمار ابن یاسر کی کا یا حضرت حسین کا یا حضرت علی کا یا حجر بن عدی کا یا سلمان بن سرد کا، تو آپ کے اوپر رافضیت کے فتوے لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ لوگوں پہ رافضیت کے فتوے لگانے سے بہتر ہے کہ آپ یہ سیٹ خود سنبھال لیں، اہل حدیث لوگ یا دیوبندی یا بریلوی لوگ، اور خود یہ سیٹ سنبھال کے ان کے دفاع کے اندر کانفرنسز کریں، ان کے دفاع کے اندر کتابیں لکھیں، تحریر تقریر کریں، تاکہ آپ کے اوپر ناسبی ہونے کا فتویٰ نہ لگے، نہ ہی جو ان کا دفاع کرتے ہیں ان کے اوپر رافضی ہونے کا فتویٰ نہ لگے، تاکہ ہم لوگوں کو کہہ سکیں کہ بھائی اگر ہم بھی ان کا دفاع کر رہے ہیں، وہ دوسری طرف اہل حدیث بھی کر رہے ہیں، تیسری طرف اہل خبیث بھی کر رہے ہیں، یزیدی بھی کر رہے ہیں، حسینی سارے کر رہے ہیں مل کے ان ہستیوں کا دفاع جن کے ہم نے نام لیے، جن کا دفاع کی ضرورت ہے، جن کو مسلمانوں نے بڑا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، ان کا دفاع اگر آپ نہیں کریں گے مسلمانوں میں بیٹھ کے، تو آپ کو لوگ پھر یزیدی ہی کہہ سکتے ہیں، ناسبی ہی کہہ سکتے ہیں، اور یہ رستہ آپ نے خود چنا ہے۔